بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنا ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. آج سے ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ لیکچر سیریز سٹارٹ کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارا آج کا پہلا لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 1 اکاؤنٹنگ ان ایکشن، جس میں ہم انٹروڈکشن پہ بات کریں گے کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کیا ہے، فائنینشیل اکاؤنٹنگ کن چیزوں پہ بیس کرتی ہے، اس کے اندر مین ایکٹیویٹیز کیا کیا ہوتی ہیں، اکاؤنٹنگ کی ایتھکس کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اور اس کی بیسک ازمپشنز کیا ہیں. تو چلیے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں. آج کے لیکچر کے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہوں گے کہ جس کو ہم نے آج کے لیکچر میں ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان ایکٹیویٹیز کی وضاحت کریں گے کہ جن پہ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ بیس کرتا ہے اینڈ یوزرز ایسوسیٹڈ ود اکاؤنٹنگ، اور جو اکاؤنٹنگ کے نظام کے تحت جو ہم فائنینشیل ڈیٹا یا اکنامک ایونٹس کو نوٹ کرتے ہیں، اس مینٹین ڈیٹا کو کون کون یوز کر سکتا ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن کے اندر کے لوگ ہوں یا آرگنائزیشن کے باہر کے لوگ ہوں. دوسرا آؤٹ کم جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کا ہوگا، ایکسپلین دا بلڈنگ بلاکس آف اکاؤنٹنگ. اکاؤنٹنگ کن چیزوں کی بنیاد پہ بنی ہے، اس کے بیسکس کیا ہیں، اکاؤنٹنگ کی ایتھیکل رولز یا ایتھیکل سٹینڈرڈز کیا ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اور ازمپشنز کیا ہیں. تو ون بائی ون ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے چلے جائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹ کی یہ کلیریفیکیشن ہو جائے کہ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ کیسے بنا، یہ کن کن ایکٹیویٹیز پہ محیط ہے، کن کن چیزوں کو کور کرتا ہے، اس کے بیسک پرنسپلز، اس کے ایتھیکل سٹینڈرڈز کے جن کو تمام اکاؤنٹنٹس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بنیادی مفروضے کہ جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سبجیکٹ کی ضرورت محسوس کی گئی، ان کی وضاحت کریں گے. آج کا ہمارا لرننگ آبجیکٹیو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی دی ایکٹیویٹیز اینڈ یوزرز، یعنی دو چیزیں اس میں ہوں گی. ان بنیادی ایکٹیویٹیز کی وضاحت کریں گے کہ جو اکاؤنٹنٹ کو پرفارم کرنی ہوتی ہے، یا اکاؤنٹنگ کا تمام پروسیس انہی سرگرمیوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انفارمیشن یا جو ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے جو مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کے یوزرز کون کون ہو سکتے ہیں. اکاؤنٹنگ بیسیکلی ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت آپ اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں کہ بزنس کی انٹرنل کنڈیشنز کیا ہیں، بزنس کیسا چل رہا ہے، اور بزنسز کے اندر کس قسم کی مزید کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے تاکہ اس کو اپنے ٹریک پہ لایا جائے. اکاؤنٹنگ کنسسٹ آف 3 بیسک ایکٹیویٹیز. اکاؤنٹنگ بنیادی طور پہ 3 بنیادی سرگرمیوں پہ مشتمل ہوتی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر ریکارڈ کیا جاتا ہے، اینڈ دین کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. کن چیزوں کو؟ دا اکنامک ایونٹس، یعنی معیشت کے اندر یا اقتصادیات کے اندر ہونے والے وہ تمام معاملات جو بزنس کے اندر تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے مینٹین کی جاتی ہے جو کہ اس معلومات کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اب انٹرسٹڈ پارٹیز کا ذکر نیکسٹ سلائیڈز پہ ہم جا کے کریں گے کہ وہ کون کون لوگ ہو سکتے ہیں جو کمپنی کی فائنینشیل ڈیٹا کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. تو بیسیکلی اکاؤنٹنگ 3 بنیادی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم اکنامک یا فائنینشیل ایونٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو ریکارڈ کرنے کے میتھڈز کی بات کریں گے، ان کو ریکارڈ کریں گے، اینڈ دین ان لوگوں تک کمیونیکیٹ کریں گے کہ جن کو اس مینٹین ڈیٹا کی اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مختلف قسم کے اکنامک یا بزنس ڈیسیژنز کر سکیں، چاہے وہ سرمایہ کاری سے ریلیونٹ ہو، چاہے وہ بزنس کی ایکسٹینشن سے ریلیونٹ ہوں، چاہے بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ سے ریلیونٹ ہوں کہ آیا بزنس صحیح پرفارم کر رہے ہیں یا مزید ان کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے.
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بنیادی طور پہ 3 ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. ہم نے جیسا کہ پہلی سلائیڈ پہ بات کر لی ہے کہ اکاؤنٹنگ بیسیکلی 3 قسم کی بنیادی ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتی ہے کہ جس کے اندر سب سے پہلے ہم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں, دوسرے نمبر پہ چیزوں کو ریکارڈ کرنا سیکھتے ہیں, اینڈ دین اس کو کمیونیکیٹ کر دیا جاتا ہے ان لوگوں تک کہ جو کہ اس انفارمیشن کو استعمال کر کے مختلف قسم کے بزنس یا فائنینشیل ڈیسیژنز لیتے ہیں. اب جو آئیڈینٹیفیکیشن کی سٹیج ہوتی ہے, کس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یعنی وہ تمام وقوع پذیر ہونے والے واقعات کہ جن کا تعلق بزنس کے ساتھ ہو, اور ہم نے یہ دیکھنا آیا کہ اس کو اکاؤنٹ فار کرنے کی یا اس کو دیکھنے کی یا کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, کیا یہ اکاؤنٹنگ کے اسکوپ کے تحت آتے ہیں. جیسے سلیکٹ اکنامک ایونٹس ٹرانزیکشنز, یعنی ہم نے ان ٹرانزیکشنز کی وضاحت کرنی ہے جو بزنس کیٹیگری سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جن کو ریکارڈ کیا جانا ضروری ہے. دین ہم ریکارڈنگ پہ چلے جائیں گے. اب ریکارڈنگ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اکاؤنٹنگ ایک اسپیسیفک سسٹم ہے کہ جس کے تحت سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر اس ریکارڈنگ سٹیج کو فردر سب ایکٹیویٹیز میں ڈیکمپوز کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ ریکارڈ, کلاسیفائی اینڈ سمرائز, یعنی چیزوں کو نوٹ کرنے کا طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں. کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کرنی چاہیے کہ بزنسز کے اندر کتنی قسم کے اکاؤنٹنگ ہیڈز آ سکتے ہیں, ان کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے, ریکارڈنگ کے پروسیجرز کیا ہیں, اینڈ دین سمرائز, اور پھر اس کی ایک سمری تیار کرنی. سمری عمومی طور پہ 1 پیج یا 2 پیج کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں تمام چیزوں کو سیکوینشل فارم میں ارینج کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کا جو لب لباب ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. تھرڈ سٹیج پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ یہ جو مینٹینڈ یا ریکارڈ ڈیٹا ہوتا ہے ان لوگوں تک مہیا کر دیا جائے, لیکن یہ جو ڈیٹا ہے یہ اسپیسیفک فارمیٹ میں ہوگا, جیسا کہ یہاں پہ ذکر بھی ہے کہ پریپیئر اکاؤنٹنگ رپورٹس. اکاؤنٹنگ رپورٹ مختلف قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ جن کو مختلف یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے پریپیئر کیا جاتا ہے, اور جب یہ یوزرز اس انفارمیشن کو یا اس فائنینشیل ڈیٹا کو مینٹینڈ فارم میں آبزرو کر لیتے ہیں, اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں, دین وہ پھر اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آیا کہ جس پرپز کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے وہ پرپسز پورے ہو رہے ہیں. انویسٹر اس کو سرمایہ کاری کے پوائنٹ آف ویو سے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ کیسی ہے. اسی طرح مختلف پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جاتا ہے تاکہ اوور آل ایک ایسٹیمیٹ لگا لیا جائے, ایک اندازہ لگا لیا جائے کہ بزنس کی پرفارمنس کیسی ہے. تو ہم ایٹ دا اینڈ یہ کہہ سکتے ہیں دا اکاؤنٹنگ پروسیس انکلوڈ دا بک کیپنگ فنکشن, یعنی اکاؤنٹنگ کے اندر بک کیپنگ فنکشنز ہوتے ہیں. جتنے بھی اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل ایونٹس وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو اسپیسیفک رولز کے تحت ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم وہ تمام ریکارڈ جو مینٹین کرتے ہیں بزنس کے اندر وقوع پذیر ہونے والے تمام معاملات, چاہے وہ اخراجات سے ریلیونٹ ہوں, چاہے وہ انکم سے ریلیونٹ ہو, چاہے وہ ایسٹ کو پرچیز کرنے سے ریلیونٹ ہوں یا ادارے میں اپنی ان کی ذمہ داریاں کریٹ ہو رہی ہوں, تو اس عمل کو ریکارڈ کرنے کو ہم بک کیپنگ کا نام دیتے ہیں تاکہ ان فیوچر ہم اس کو ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکیں اور اس کی بنیاد پہ مختلف فائنینشیل ڈیسیژنز لے سکیں. اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے کہ اکاؤنٹنگ ڈیٹا مینٹین ہم کر لیں گے, اس کو بنیادی چیزیں بھی ہم نے دیکھیں, اس کی وجوہات کی بات بھی کر لی کہ اکاؤنٹنگ کتنی ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتی ہے. تو اب ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو اکاؤنٹنگ ڈیٹا جو مختلف صورتوں میں مینٹین کیا جاتا ہے, جیسے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں, فائنینشیل رپورٹس ہو سکتی ہیں, فائنینشیل سمریز ہو سکتی ہیں, ان معلومات کو استعمال کون کون کر سکتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہم یوزرز کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. پہلی یوزرز کی کیٹیگری کو انٹرنل یوزرز کہا جاتا ہے, جبکہ دوسری کیٹیگری میں ایکسٹرنل یوزرز ہوتے ہیں. انٹرنل یوزرز میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس نے بزنس کی تحت بننے والی چیزیں, چاہے وہ سروسز بیسڈ ہو چاہے وہ پروڈکٹ بیسڈ ہو, اس کی بنیاد پہ اس نے چیزوں کو مارکیٹائز کرنا ہوتا ہے, کسٹمر تک چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں. تو جب تک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پہ پتہ نہ ہو کہ بزنس کی ہیلتھ کیا ہے, یہ چیزیں کون کون سی پرووائڈ کر رہی ہیں, یہ چیزیں بزنس کی فیور میں ہیں یا نہیں ہیں, اس کا پروفٹ مارجن کیا ہے, پرائسنگ فیکٹرز کون سے ہوں گے اور پرائس کتنی رکھنی ہے, اس وقت تک یہ
اپنے کسٹمر کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں انٹرنل یوزرز میں پہلی کیٹیگری جو ہے وہ مارکیٹنگ کی ہے. دوسرا مینجمنٹ بھی مختلف قسم کے بزنس ڈیسیژنز لیتی ہے. مینجمنٹ نے ہی چیزوں کو جو بجٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو الاؤنسز ہیں وہ دینے ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ بزنس پروفیٹیبل ہے, کسی ایریا میں بہتری کی گنجائش ہے یا ہمیں اس کی بہتری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. مینجمنٹ مختلف قسم کے ٹیسٹ اپلائی کرتی ہے, دین وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا بزنس پروفیٹیبل ہے, کیا ہمیں اپنے لائن آف پروڈکٹ کے اندر کوئی اور چیز بھی متعارف کروانی چاہیے یا اتنی ہی چیزوں سے کام چل رہا ہے. تو یہ تمام بھی مینجمنٹ چونکہ ایک ڈپارٹمنٹ یا بزنس کا انٹرنل پارٹ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان کو بھی انٹرنل یوزرز کہہ سکتے ہیں. نمبر 3 ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورسز اس ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک بزنس کے لیے یا آرگنائزیشن کے لیے مختلف قسم کے مین پاور ریسورسز کا انتظام کرتا ہے, لوگوں کی سکلز, کام کی کمپلیکسٹی, کام کی نیچر کو دیکھتے ہوئے. تو اب ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر لیبر ریلیٹڈ ایشوز جو ہوں گے وہ سموتھلی چل رہے ہوں گے, لوگوں کو کمپیٹیٹیو سیلریز دی جا رہی ہوں گی تو وہ بہترین پرفارم کریں گے. تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کے تحت جتنے بھی لیبر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ مختلف قسم کے فائنینشیل یا ہیومن کیپٹل سے ریلیٹڈ فیصلوں کو لے سکتا ہے. نمبر 4 فائنینسز یعنی مالی معاملات. مالی معاملات کا پتہ بھی بزنس کی جو پاسٹ پرفارمنس اس سے پتہ چلتا ہے اور پاسٹ پرفارمنس کو اکاؤنٹنٹس ہی نوٹ کرتے ہیں مختلف صورتوں میں, جس میں ایکسپینسز کو نوٹ کیا جاتا ہے, انکم کو, ایسٹس کو, لائبلٹیز کو نوٹ کیا جاتا ہے اور ان فیوچر کیا اس چیز کا اندازہ کہ جو آپ کے شیئر ہولڈرز موجود ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کمپنی کی پالیسی کیا ہے, کیا کمپنی کے پاس انف پروفٹس موجود ہیں کہ وہ اپنے اسٹاک ہولڈرز کو مطمئن کر سکیں. چونکہ ایک اسٹاک ہولڈر یا سرمایہ کار کا کمپنی کے اندر انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اینول پروفٹ میں سے ڈیویڈنڈ کی صورت میں پر شیئر پہ منافع دیا جائے. تو اگر انف پروفٹس دیے جا رہے ہوں گے تو آپ کے اسٹاک ہولڈر بھی مطمئن ہوں گے اور یہ بزنس کے اچھا چلنے کی علامت ہوتی ہے. تو انٹرنل یوزرز میں آپ کا یعنی کمپنی کا یا آرگنائزیشنز کا فائنینس ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم بات کریں گے سیکنڈ, جیسا کہ میں نے بیسکس میں بات کی کہ اکاؤنٹنگ ڈیٹا کے 2 یوزرز ہوتے ہیں, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. تو انٹرنل کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں, اب ہم ایکسٹرنل یوزرز کی بات کریں گے. ایکسٹرنل یوزرز وہ ہوتے ہیں کہ جس کا آرگنائزیشن یا بزنس کے ساتھ کوئی اندرونی ڈیسیژنز کے اندر تعلق نہیں ہوتا, بلکہ یہ بزنس کے اندر آؤٹ سائڈ کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے ریلیٹ کرتے ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم کرائٹرز کی بات کریں گے. کرائٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بزنس کو جو خام مال ہے یا بیسک نیسیسٹیز ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اور وعدے کے مطابق ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے. تو کرائٹرز بھی پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ اچھی ہے, یہ ہمیں وقت پہ ادائیگیاں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو اس کے لیے یہ جو اکاؤنٹنگ کے تحت انکم سٹیٹمنٹ یا بیلنس شیٹ مینٹین کی جاتی ہے اس کو کرائٹر یوز کرتے ہیں تاکہ ڈیسائیڈ کر سکیں. دوسرے ایکسٹرنل یوزر جو ہیں اس میں انویسٹرز ہیں. انویسٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے, اس کے انفلو اور آؤٹ فلو کیش پیٹرن کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا ہمیں یہاں پیسہ لگانا چاہیے. اور جب بھی کوئی انویسٹر کسی کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو دیکھتا ہے, پاسٹ 5 ایئر کے ٹرینڈ کو دیکھتا ہے اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پیسہ لگانا چاہیے یا کسی اور آلٹرنیٹو میں پیسہ جا کے انویسٹ کر دیا جائے. اسی طرح انویسٹر یہ چیز بھی چیک کرتے ہیں کہ آیا بزنسز کی فائنینشیل ہیلتھ ٹھیک ہے, اس کی جو کرنٹ ٹریک ہے وہ صحیح جا رہا ہے, سیٹسفیکٹری انکم ہے, کیا وہ ہمیں ڈیویڈینڈ دیں گے یا ہمیں جو ہمارا پیسہ ہوگا وہ ڈوبے گا تو نہیں, ہمارے پیسے کا جو سیکٹر ہے لگانے کا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے جو کمپنی کے فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں یعنی انویسٹرز کے فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ مختلف بزنسز کی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں, ان کی بیلنس شیٹس ہیں یا ان کی انکم سٹیٹمنٹس ہیں یا کیش فلو پیٹرنز ہیں, ان کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہی فیصلے لیتے ہیں کہ آیا اس میں انویسٹ کیا جائے
یا نہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے دو چیزوں کی بات کر لی کہ ہو آر انٹرنل یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن اینڈ ہو آر ایکسٹرنل یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن۔ تو اسٹوڈنٹس اسی چیز کی بنیاد پہ ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس یہاں پہ کرتے ہیں اور چھوٹا سا ایک شارٹ جو آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، ان کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پہ کہ جن چیزوں کو ابھی ہم نے سیکھا ہے جس کے اندر کہ ہم نے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کی بات کی، اکاؤنٹنگ ایکٹیویٹیز کی بات کی، اسی طرح ہم نے یوزرز آف اکاؤنٹنگ انفارمیشن جس میں انٹرنل یوزرز بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل یوزرز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بات کی۔ تو اسی سٹیٹمنٹس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی سٹیٹمنٹ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ فرسٹ ہے دا 3 steps in the accounting process are identification, recording and communication۔ یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے، چونکہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 3 قسم کی بنیادی ایکٹیویٹیز پہ مشتمل ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کا پروسیس، تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کی صحیح ہے۔ نمبر 2، بک کیپنگ encompasses all steps in the accounting process، کہ بک کیپنگ کا عمل جو ہے یہ اکاؤنٹنگ پروسیس کے تمام مراحل کو کور کرتا ہے، یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے، بلکہ اکاؤنٹنگ پروسیس کا ہی ایک سٹیپ ہے بک کیپنگ، جبکہ بک کیپنگ تمام اکاؤنٹنگ پروسیس کو کور نہیں کرتا، یہ سٹیٹمنٹ فالس ہے۔ نمبر 3، اکاؤنٹنگ پریپیئر بٹ ڈو ناٹ انٹرپریٹ فائنینشیل رپورٹس۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بھی فالس ہے آپ کی، اس وجہ سے کہ اکاؤنٹنٹس پریپیئر تو کرتے ہیں لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے وہ فائنینشیل ایکسپرٹس دیتے ہیں، وہ اکاؤنٹنٹس نہیں دیتے۔ اکاؤنٹنٹس کو کچھ چیزوں کا پتہ ضرور ہوتا ہے لیکن عمومی طور پہ وہ تمام چیزوں کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ یہ ان کی کنٹرولنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے تحت چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، the 2 most common types of external users are investors and company officers۔ یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے اس وجہ سے کہ انویسٹر تو ایکسٹرنل یوزر ہوتے ہیں جبکہ کمپنی کے آفیسرز جو ہیں وہ انٹرنل یوزرز ہوتے ہیں، تو ہم اس کو الٹیمیٹلی دونوں کو ایکسٹرنل یوزر نہیں کہہ سکتے، تو سٹیٹمنٹ نمبر 4 بھی غلط ہے۔ اور لاسٹ ہے مینیجیریل اکاؤنٹنگ ایکٹیویٹیز فوکس آن رپورٹس فار انٹرنل یوزرز۔ یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے، مینیجیریل اکاؤنٹنگ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے تحت جو ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے وہ کمپنی کے انٹرنل افیئرز کے لیے ہوتا ہے، فیصلہ سازی کے عمل کے لیے ہوتا ہے، اس ڈیٹا کو ایکسٹرنل کے سامنے شو نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس ہم نے جو 3 چیزیں سیکھی اس کی بنیاد پہ ایک چھوٹا سا کویسچن بھی کر لیا کہ جس میں ہمیں پتہ چل گیا ہاؤ ٹو ٹیکل ڈفرینٹ تھنگز اینڈ امپلیمنٹ آر نالج۔ آج کا ہمارا لرننگ آبجیکٹیو نمبر 2 ہے ایکسپلین دا بلڈنگ بلاکس آف اکاؤنٹنگ ایتھکس پرنسپلز اینڈ ازمپشنز۔ اس کے تحت ہم بنیادی طور پہ یہ بات کریں گے ہر چیز کو بنائے جانے کے پیچھے کچھ رہنما اصول ہوتے ہیں، ایک تھنکنگ ہوتی ہے، تو اس طرح سے اکاؤنٹنگ کے بھی کچھ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں جو کہ فالو کیے گئے، جو کہ بنائے گئے، اور مقصد یہی تھا کہ دنیا بھر میں جو اکاؤنٹنگ کی پریکٹسز کرنے والے لوگ ہیں وہ کچھ سٹینڈرڈز کو، کچھ اخلاقی قوانین کو مد نظر رکھیں گے جب وہ اکاؤنٹ پریپیئر کر رہے ہوں گے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں گے، ان کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوں گے۔ Ethics in financial reporting. Recent financial scandals include Enron, WorldCon, HealthSouth, AIG Insurance and other company، یعنی یہ دنیا میں بڑے بڑے جو فائنینشیل اسکیمز ہوئے ہیں ان کا حوالہ دیا گیا کہ جس کے اندر اگر ایتھیکل سٹینڈرڈز ٹو مینٹین دا اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو فالو کیا جاتا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، تو کبھی یہ نہ ہوتا، یہ فائنینشیل اسکینڈل سامنے نہ آتے۔ اس وقت تک بزنس کے معاملات خراب نہیں ہوتے جب تک اکاؤنٹنٹ ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں یا اکاؤنٹنٹ ان چیزوں کو غلط انٹرپریٹ نہ کر رہے ہوں یا ان کی غلط رپورٹ نہ کر رہے ہوں۔ تو آڈٹ کے بعد اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی اکاؤنٹنگ پریکٹسز صحیح نہیں رہی۔ ریگولیٹرز اینڈ لا میکرز، یعنی کنٹرول کرنے والے یا قانون سازی کرنے والے، کنسرن دیٹ ان کا اس چیز سے تعلق ہوتا ہے اکانومی وڈ سفر، یعنی آپ کی اکانومی یا معیشت کو نقصان ہوتا ہے اف انویسٹر لاسٹ کانفیڈنس ان کارپوریٹ اکاؤنٹنگ، یعنی اگر سرمایہ کار کا اعتماد اکاؤنٹنگ یا کارپوریٹ کلچر کے اوپر سے اٹھ جائے۔ یہ کس وقت ہو سکتا ہے؟ یہ غلط رپورٹنگ سے ہوتا ہے، اور غلط رپورٹنگ عمومی طور پہ اکاؤنٹنٹس ہی پریپیئر کرتے ہیں جس میں ایسا فائنینشیل یا اکاؤنٹنگ ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے کہ جو کہ ایک انویسٹر کو غلط فیصلہ لینے پہ مجبور کر سکتا ہے یا صحیح فیصلہ لینے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ ان رسپانس
کانگریس پاسڈ سربینز-آکزائل ایکٹ، یعنی اس طرح سے ان تمام حقائق کو، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکن کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس کو کہ سربینز-آکزائل ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ایکٹ یہ اکاؤنٹنگ کے تحت جتنے بھی سٹینڈرڈ تھے وہ مینٹین کرنے کے لیے تھا، ان پریکٹسز کو بہتر بنانے کے لیے تھا جو اکاؤنٹنٹ پرفارم کرتے ہیں۔ افیکٹو فائنینشیل رپورٹنگ ڈیپینڈز آن ساؤنڈ ایتھیکل بیہیویئر، جو کہ یہ ایک تھمب رول ہے کہ افیکٹو فائنینشیل رپورٹنگ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اکاؤنٹنگ کے قوانین کو بہترین انداز میں اپلائی کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے اور فالو کیا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ چیزیں ریکارڈ کی حد تک تو اور ہوں لیکن فالو کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہو۔ ایتھکس ان فائنینشیل رپورٹنگ کو مزید انہینس کرتے ہیں۔ اس کو جب ایتھکس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی 3 سٹیجز جو ہیں ان کو اس حصے میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس ایتھیکل رپورٹنگ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 3 حصے کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ریکگنائز این ایتھیکل سچویشن، یعنی سب سے پہلے اس سچویشن کو آئیڈینٹیفائی یا اس کی پہچان کرنا ضروری ہوتا ہے جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایتھکس یا سٹینڈرڈز کے اگینسٹ کوئی کام ہوا ہے اینڈ دا ایتھیکل ایشو انوالوڈ، اینڈ دین یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ایتھیکل ایشو ہے وہ کہاں سے آیا۔ چونکہ اکاؤنٹنٹ کی بنیاد کے لیے 39 سے 40 سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں جس کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کہا جاتا ہے، ان کی روشنی میں چیک کیا جاتا ہے کہ آیا جو گائیڈ لائن دی گئی ہیں اس کے مطابق کام ہوا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ نیگلیجنس ہوئی ہے تو وہ کس قسم کی ہوئی ہے۔ تو عمومی طور پہ ورلڈ پہ فالو کرنے کے لیے گیپ یعنی جنرل ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز بھی موجود ہیں یا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز بھی موجود ہیں، تو اس کو اسی کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، آئیڈینٹیفائی اینڈ اینالائز دا پرنسپل ایلیمنٹ ان دا سچویشن۔ پھر ہم یہ اس چیز کی وضاحت کرتے تجزیہ کرتے ہیں کہ جو پریکٹسز اڈاپٹ کی گئیں ان کے اثرات بزنسز پہ کیا ہیں، بزنس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے بزنس کو کوئی میجر لاس ہو رہا ہے یا کسی قانون کی میجر وائلیشن ہوئی ہے۔ اگر اس وائلیشن سے کوئی بہت بڑا فائنینشیل فراڈ ہو جائے، کوئی بلنڈر ہو جائے، دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹنگ کے تحت مینٹین کیا ہوا ریکارڈ ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر ایتھکس کو یا جو سٹینڈرڈ ہیں رپورٹنگ کے لیے لازمی تصور کیے جاتے ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، آئیڈینٹیفائی دا الٹرنیٹیوز۔ پھر ان کے متبادل کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کیا اس چیز کے الٹرنیٹیو کورس آف ایکشن موجود ہیں تاکہ ان ایشوز کو جن کو غلط رپورٹ کر دیا گیا ہے صحیح کر لیا جائے، اینڈ ویٹ دا امپیکٹ آف ایچ الٹرنیٹیو، اور پھر اس کی جو ویٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس میں سے کون سا بہتر ہے، یعنی ویٹڈ سکور تیار کر کے ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ کس بنیاد پہ چیزوں کو بہترین انداز میں شو کیا جا سکتا ہے آن ویریس اسٹیک ہولڈرز۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایتھکس ان سٹینڈرڈز کو کہتے ہیں کہ جن کو فالو کیا جانا بزنس کے اندر وائل یو ریکارڈنگ یور فائنینشیل ایونٹس آر اکنامک ایونٹس۔ جب ہم بزنس کے مالی معاملات کو ریکارڈ کر رہے ہوں تو ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا، ریکارڈ کرنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے جیسا کہ پچھلی سلائڈ پہ میں نے ذکر کیا کہ جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز ایسی وہ تمام پریکٹسز جو پوری دنیا میں فالو کی جاتی ہیں ان قوانین یا رولز کے مجموعے کو جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کا نام دیا جاتا ہے۔ ویریس یوزرز نیڈ فائنینشیل انفارمیشن، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی انٹرنل یوزرز بھی ہوتے ہیں جن کو فائنینشیل معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے ایکسٹرنل یوزرز بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اکنامک یا اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مختلف قسم کے فیصلے کر سکیں۔ دی اکاؤنٹنگ پروفیشن ہیز ڈیولپڈ اسٹینڈرڈز۔ اکاؤنٹنگ پروفیشن جو ہے اس کے اندر جو پروفیشنل باڈیز ہیں انہوں نے مختلف قسم کے اسٹینڈرڈز یعنی میرٹ ترتیب دیے دیٹ آر جنرلی ایکسیپٹڈ اینڈ یونیورسلی پریکٹس، کہ جن کو پوری دنیا میں قبول کیا گیا اور انہی قوانین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے فائنینشیل یا اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹنٹ انہی قوانین کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں کہ جن قوانین کو انڈیا میں فالو کیا جاتا ہے، امریکہ میں فالو کیا جاتا ہے، انگلینڈ میں فالو کیا جاتا ہے، کینیڈا یا آسٹریلیا میں فالو کیا جاتا ہے۔
اور ان تمام جنرل ایکسیپٹڈ قوانین کو گیپ کا ایک شارٹ نیم دیا جاتا ہے. بیسیکلی گیپ امریکہ میں امپلیمنٹڈ ہے، جبکہ باقی پوری دنیا میں جو امپلیمنٹڈ قوانین ہیں یا آڈیٹنگ کے پروسیجرز ہیں ان کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز یا انٹرنیشنل آڈیٹنگ سٹینڈرڈز کا نام دیا جاتا ہے. اب انہی جنرل ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز کو ہی استعمال کرتے ہوئے بزنس کے لیے مختلف قسم کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس تیار کی جاتی ہیں کہ جن کو ہم نام دیتے ہیں بیلنس شیٹ کا، انکم اسٹیٹمنٹ کا، اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکویٹی کا، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز کا اور نوٹس ڈسکلوجرز کا. یہاں یہ چیز اسٹوڈنٹس یاد رکھنے کی ہے کہ بنیادی طور پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یہ 4 قسم کی ہوتی جو کہ پہلے 4 نمبر پہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، جبکہ ان تمام اسٹیٹمنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم کچھ ورکنگ نوٹس دیتے ہیں جن کو نوٹ ڈسکلوجرز کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک ڈسٹنکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. جنرل ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز یہ وہ قوانین ہیں، وہ اسٹینڈرڈز ہیں دیٹ آر جنرلی ایکسیپٹڈ جو کہ پوری دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے اور جن کو پریکٹس کیا جاتا ہے. دیز اسٹینڈرڈز انڈیکیٹ، یہ شو کرتے ہیں ہاؤ ٹو رپورٹ اکنامک ایونٹس کہ ہمیں اپنے بزنس کے اندر وقوع پذیر ہونے والے مختلف قسم کے معاملات کو کیسے رپورٹ کرنا ہے. اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز کون سی ہیں، یعنی جب یہ اسٹینڈرڈز بنائے گئے، ان قوانین کو ترتیب دیا گیا تو اس کے اندر کن کن باڈیز نے اور کن کن انسٹیٹیوشن نے اپنا رول پلے کیا. اس میں سب سے پہلے ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ جس کو FASB کہا جاتا ہے. اسی طرح سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، یہ ملکی لیول پہ یا ریجنل لیول پہ ہر ملک میں پایا جانے والا ادارہ ہے جو کمپنیز کو مانیٹر کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کو بناتا ہے. نمبر 3 انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ IASB، یہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ایشو کرتا ہے جس کو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے. یہ تمام کے تمام ادارے یہ کارپوریٹ ممبرز ہیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ بورڈ کے، جس کا ہیڈ آفس جو ہے نیو یارک کے اندر ہے. انٹرنیشنل نوٹ اس پہ کیا ہے، اوور 100 کنٹری یوز انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ. تقریباً 100 ممالک دنیا میں ایسی ہیں جو IFRS یعنی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز کو استعمال کرتے ہیں اپنے معاملات کو رپورٹ کرنے کے لیے یا بزنس ایونٹس کو نوٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل all companies in the European Union follow the international standards. یورپی یونین کی تقریباً تمام ممالک ہی جو ہیں وہ ان IFRS کو استعمال کرتے ہیں فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے. The difference between US and the international standards are not generally significant. یہ تقریباً ملتے جلتے ان کے درمیان کوئی میجر ڈفرینس موجود نہیں ہے. میجرمنٹ پرنسپلز، یہ بنیادی چیز ہے اکاؤنٹنٹ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پیمائش کرتے ہیں تو اس کو اسپیسیفک رولز، کچھ تھمب رولز کے تحت نوٹ کرنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہسٹوریکل کاسٹ پرنسپل ہے. ہسٹوریکل کاسٹ پرنسپل کا مطلب ہے کہ جو چیز یعنی فکس ایسٹ آپ نے جتنے کا پرچیز کیا ہے اس کو اپنی رپورٹ کے اندر اسی ویلیو سے ہی شو کرنا ہے. dictates that companies record asset at their cost، یعنی کوئی چیز یعنی فکس ایسٹ جتنی ویلیو میں خریدا ہے اس کو اتنے پہ ہی ریکارڈ کرنا ہے، نہ تو ایسٹ کو آپ نے اوور پرائس کرنا ہے اور نہ ہی ایسٹ کو انڈر پرائس لکھنا ہے. جتنی کاسٹ آپ نے پے کی ہے اسی کاسٹ سے ہی وہ ریکارڈ ہوگا. نمبر 2 فیئر ویلیو پرنسپل، یہ مارکیٹ کا پرنسپل ہے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کی ویلیو میں اضافہ یا کمی ہوتی رہتی ہے. تو یہ وہ قانون ہے جس کے تحت ہم ایسٹس کی مارکیٹ ویلیو کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. کیا کہتا ہے یہ؟ اسٹیٹس دیٹ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز شوڈ بی رپورٹڈ ایٹ فیئر ویلیو، یعنی لائبلٹیز اور ایسٹس کو جو ان کی اس وقت مارکیٹ میں ویلیو ہوتی ہے اس کے مطابق رپورٹ کرنا چاہیے. دا پرائس ریسیو ٹو سیل دا ایسٹ آر سیٹل اے لائبلٹی، یعنی جب ہم ایسٹ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں یا ایکسچینج کرتے ہیں تو اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو لے لی جاتی ہے اور اس کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح سے ذمہ داریوں کو جو کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے یعنی بکس آف اکاؤنٹس کے اندر اسٹیٹڈ ہوتی ہیں وہ اور ہو سکتی ہیں، لیکن مارکیٹ میں ان کے سیٹلمنٹ مارکیٹ پرائس پہ ہوتی ہے جس کو فیئر مارکیٹ ویلیو کا لفظ یا نام دیا جاتا ہے. سلیکشن آف وچ پرنسپل ٹو فالو جنرل ریلیٹڈ ٹو دا ٹریڈ آف بٹوین ریلیونس اینڈ فیتھفل ریپرزینٹیشن.
اگر ہم یہ دو چیزوں کو مد نظر رکھیں، یعنی ہسٹوریکل کاسٹ پرنسپل جو کہ کاسٹ پہ زور دیتا ہے، جبکہ دوسرا فیئر ویلیو پرنسپل ہے جو کہ چیزوں کی مارکیٹ ویلیو پہ زور دیتا ہے، ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو اس کا فیصلہ اس چیز پہ ہوگا کہ ان کے درمیان ایک ٹریڈ آف پوزیشن دیکھی جاتی ہے، یعنی ان کو برابری کی بنیاد پہ لایا جائے گا، اور برابری کی بنیاد پہ لانے کے لیے دو چیزوں کو خاص طور پہ مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا ایشو کس بزنس ایونٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور کس کے امپلیمنٹ کرنے سے چیزوں کی فیتھفل ریپرزنٹیشن ہوگی، یعنی چیزوں کو غلط رپورٹ نہیں کیا جائے گا، چیزوں کو رپورٹ کرنے سے کسی کے کیے جانے والے فیصلے پہ اثر انداز نہ ہوا جا سکے، ٹرو اینڈ فیئر ویو پریزنٹ کرے، اسی کو ہم میجرمنٹ پرنسپل کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح بزنس کے اندر، اکاؤنٹنگ کے اندر کچھ ازمپشنز کو فالو کیا جاتا ہے، جس کے اندر سب سے پہلی ہے مونیٹری یونٹ ازمپشن، کہ جس کے تحت ہم اکاؤنٹنگ میں انہی چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ جن کی کوئی بزنس میں ویلیو ہوتی ہے یا کرنسی ویلیو ہوتی ہے۔ اکاؤنٹنگ میں انہی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں جن کو پیسے کی مد میں شو کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی ایسٹ ہے ہم اسپیسیفک ویلیو کا خریدتے ہیں، تنخواہ ہے کسی ملازم کی تو پیسے میں اسپیسیفک اماؤنٹ میں دی جاتی ہے، اسی طرح کو خرچہ کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک اسپیسیفک کرنسی ویلیو ہوتی ہے۔ تو اکاؤنٹنگ جو ہے اس ازمپشن پہ کام کرتی ہے کہ ہر چیز کی ایک فائنینشیل یا کرنسی ویلیو ہوتی ہے، اور اکاؤنٹنگ کے نظام کے تحت جب چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اسی فائنینشیل ویلیو کو ہی نوٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ اکنامک اینٹی ازمپشن کیا کہتی ہے؟ ریکوائرز دیٹ ایکٹیویٹیز آف اینٹی بی کیپٹ سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ فرام دا ایکٹیویٹیز، یعنی یہ سیپریٹ اینٹی کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ بزنس کے معاملات کو بزنس کے مالکان سے علیحدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات مالکان اور ہوتے ہیں اور بزنس مینیجرز اور ہوتے ہیں، تو ان کو چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ جو تعصب ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور چیزوں کو میرٹ اور سٹینڈرڈ پہ نوٹ کرنا چاہیے۔ تو بزنس کو اگر دیکھا جائے اکاؤنٹنگ کے تحت تو تین قسم کے بزنسز یا ہمیں جو اکاؤنٹنگ کنسرنز نظر آتے ہیں، جس کو کہ ہم سول پروپرائٹرشپ کا نام دیتے ہیں، پارٹنرشپ کا نام دیتے ہیں، اور کارپوریشن کا نام دیتے ہیں۔ یعنی بزنسز ایسے ہوتے ہیں، یہ فارمز آف بزنس اونرشپ بھی سے کہہ سکتے ہیں، کہ پروپرائٹرشپ کہتے ہیں کوئی ایسا کام یا ایسا بزنس جس کو کوئی ایک بندہ پرفارم کرے یا ایک شخص کرے۔ پارٹنرشپ کچھ لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اندر لوگ اپنی لائبلٹیز، اپنے کیپٹل کا تعین کر لیتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کا تعین کر لیتے ہیں۔ جبکہ کارپوریشن کمپنیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر پبلک میں کمپنیز اپنے شیئرز آفر کرتی ہیں، شیئر ہولڈر وہ شیئر پرچیز کرتے ہیں، اور اس طرح سے کمپنی چلتی ہے۔ اس کو جوائنٹ سٹاک کمپنی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ فارمز آف بزنس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے پروپرائٹرشپ، جس کو سول پروپرائٹرشپ کا نام دیتے ہیں۔ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ اونڈ بائی ون پرسن، اس کا مالک ایک ہی ہوتا ہے۔ آنر از آفن مینیجر اور آپریٹر، اس کا مالک ہی اس کا مینیجر یا اس کا آپریٹر ہوتا ہے۔ نمبر 3، آنر ریسیوز اینی پروفٹ، سفرز اینی لاسز اینڈ از پرسنلی لائبل فار آل دا ڈیٹس، یعنی جتنی قسم کے بھی منافع ہوتے ہیں وہ اس مینیجر یا مالک کے ہی ہوتے ہیں، اس کے لاسز بھی سارے ہوتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی لائبلٹی جو اس بزنس کے اگینسٹ ہو اس کو بیئر بھی سول پروپرائٹر ہی کرتا ہے۔ پارٹنرشپ کے اندر اون بائی 2 اور مور پرسن، اس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، عمومی طور پہ اس کی میکسیمم تعداد 20 تک ہو سکتی ہے۔ آفن ریٹیل اینڈ سروس ٹائپ بزنسز، اس کے اندر جو ریٹیل یا سروسز یعنی خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہو سکتے ہیں، جیسے کیٹرنگ بزنسز ہیں، لا فرمز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اینڈ سو آن۔ جنرلی ان لمیٹڈ پرسنل لائبلٹی، اس کے اندر بھی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی جب تک بزنس کی تمام ذمہ داریاں ادا نہ کر دی جائیں اس وقت تک بزنس کو آپ اس کے پارٹنر کو ریلیز نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 ہے پارٹنرشپ ایگریمنٹ، اس کے اندر جتنے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں معاہدے کے اندر بزنس کرنے کے لیے، وہ تمام چیزوں کو ایک پارٹنرشپ ڈیڈ کے اوپر نوٹ کر لیتے ہیں، جس میں کیپٹل کا تعین کر لیا جاتا ہے، پروفٹ ریشو کا تعین کر لیا جاتا ہے۔ کارپوریشن جو کہ تیسری قسم ہوتی ہے، آنرشپ ڈیوائیڈڈ انٹو شیئرز آف اسٹاک، یعنی تمام سرمائے کو چھوٹی چھوٹی ڈسٹنکٹ ویلیو میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس کو شیئر کا نام دیا جاتا ہے۔ سیپریٹ لیگل اینٹی، اس کی ایک علیحدہ قانونی شناخت ہوتی ہے، یعنی یہ آرٹیفیشل پرسنز ہوتے ہیں جن کو بزنس ورلڈ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے،
آرگنائزڈ انڈر اسٹیٹ کارپوریشن لا، اور ہر ملک کے اپنے قوانین موجود ہیں کمپنیز کو بنانے کے۔ پاکستان کے اندر بھی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کا ریگولیٹر ہے، اور اس نے کچھ قوانین ترتیب دیے ہیں کہ جن کو کمپنی آرڈیننس 1984 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی کوئی شیئر ہولڈر یا سٹاک ہولڈر صرف اتنے % کا ہی ذمہ دار ہوگا جتنے فیصد وہ اس کمپنی میں ملکیت رکھتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹ کے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ایکسپلین دا کریئر اپرچونیٹیز ان اکاؤنٹنگ۔ جب آپ اکاؤنٹنگ کو ایز اے پروفیشن کے طور پہ اپناتے ہیں تو آپ کتنی فیلڈ میں جا کے جاب کر سکتے ہیں، یا آپ کا اسکوپ کہاں کہاں پہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹنٹ ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ کریئر ان آڈیٹنگ، ٹیکسیشن اینڈ مینجمنٹ کنسلٹنگ سروسز دا جنرل پبلک، جو لوگوں کو آڈٹ کرنے کی سہولیات دیتے ہیں، ان کے ٹیکس اسیسمنٹ کرنے کی سہولیات دیتے ہیں۔ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو بزنس کو مینج کرنے کے لیے اپنے سروسز دیتے ہیں۔ پرائیویٹ اکاؤنٹنگ، کریئرز ان انڈسٹری ورکنگ ان کاسٹ اکاؤنٹنگ، یعنی آپ پرائیویٹلی کسی کمپنی کے اندر جاب کر سکتے ہیں کاسٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ، بجٹ میکر کے طور پہ، اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم پرووائڈ کرنے والے، یا کمپنی کی جو ٹیکس اسیسمنٹ کرنے والے ہیں اس کے طور پہ۔ گورنمنٹ اکاؤنٹنگ میں کریئرز ود دا IRS، جو کہ کمپنیز عمومی طور پہ گورنمنٹ لیول پہ کام کرتی ہیں یا گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے کے لیے، جس طرح فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہے، پبلک کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اینڈ ان اسٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ، یعنی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اندر جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے، یا جیسے کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہے اس میں بھی آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ہے فورینسک اکاؤنٹنگ، یہ پاکستان کے لیے کانسیپٹ ابھی نیا ہے لیکن اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یوز اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ اینڈ انویسٹیگیٹو سکلز، یعنی آپ اکاؤنٹنگ کی، آڈیٹنگ کی اور چیزوں کی تفتیش کرنے والی سکلز، یعنی اپنی وہ سکلز کے جن کی بنیاد پہ مختلف چیزوں کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو کنڈکٹ انویسٹیگیشن انٹو دا تھیفٹ اینڈ فراڈ، یعنی مختلف جگہ پہ جو فراڈ ہوتا ہے اس کو سائنسی بنیادوں پہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ابھی پاکستان میں نیا ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس، ہم نے جو بنیادی لیکچر ارینج کیا تھا جو کہ اکاؤنٹنگ کی بنیاد سے تھا وہ ختم ہوا۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔